السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ تحریک انصاف کے اندرونی سیاسی معاملات، یعنی علی امین گنڈا پور کو پارٹی کی جو کے پی کے کی صدارت سے ہٹانا، اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے۔ دوسری طرف مذاکراتی کمیٹی کیا کل مذاکرات کی طرف جائیں گے، اس پر بھی انکار ہو گیا تحریک انصاف کی جانب سے کہ نہیں جائیں گے۔ آج سینٹ میں احتجاج ہوا پیکا بل کے خلاف، اس پر بھی بات کریں گے کہ آخر حکومت کو یہ جلدی کیا ہے۔ پیکا یہ جو قانون جو نیا ایکٹ بنا رہے ہیں، اس پہ تحفظات کیوں ہیں صحافیوں کے اور سیاستدان ان کے ساتھ آخر کیوں کھڑے ہیں؟ اور چیئرمین سینٹ نے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے تھے، ان پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ انہوں نے بھی پھر اگر عمل درآمد نہیں کریں گے تو میں بھی اجلاس میں نہیں آؤں گا۔ ان سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے، لیکن جو علی امین گنڈا پور صاحب کو صدارت سے ہٹانے کا معاملہ، اس پر ذرا کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ کہا گیا کہ وہ اس لیے ہٹ رہے ہیں کیونکہ وہ صدر بھی ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی ہیں، دونوں بڑی مشکل چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کوئی ایک کام وہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پچھلی حکومت میں عمران خان صاحب پارٹی کے چیئرمین بھی تھے اور ملک کے وزیر اعظم بھی تھے۔ پرویز خٹک صاحب اس صوبے کے وزیر اعلیٰ 5 سال رہے اور ساتھ پارٹی کے چیئرمین بھی رہے۔ سینئر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ تھے۔ سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب پلاننگ کے وزیر بھی تھے، اور اس سے پہلے فائنانس کے تھے۔ آئی ڈونٹ نو اف ہی واز سیکرٹری جنرل دین، لیکن اہم ترین عہدوں پر بیٹھے بہت سے لوگ انتظامی ذمہ داریاں بھی پوری کرتے تھے۔ کیا علی امین گنڈا پور کو اس وجہ سے ہٹایا گیا؟ بادی نظر میں یہ وجہ نہیں لگتی، میری خبر کے مطابق بھی یہ وجہ نہیں ہے۔ بہت سی وجوہات ہوئیں، سب سے اہم ترین وجہ جو سامنے فی الحال آ رہی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی کو جو سزا دی گئی وہ علی امین گنڈا پور کی وجہ سے دی گئی، اور اس وجہ سے کیونکہ بشرا بی بی خیبر پختونخوا میں اور پشاور میں تھیں، وہاں بیٹھ کر پارٹی معاملات میں بھی موجود رہیں اور گورننس کے معاملات بھی دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک وجہ بتائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا، اور عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے، علی امین کو پیغام بھیجا کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ سزا ہوئی۔ ایک وجہ تو یہ کہ بشرا بی بی کو جو سزا ہوئی اس کے پیچھے علی امین کا کردار، یہ بشرا بی بی کا بھی یہ ماننا ہے، اور ان کے جو پیغامبر تھے جو عمران خان صاحب سے ملتی تھی ان کو بھی روکا علی امین نے، یہ ان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے۔ بڑا سوال یہ کہ کیا وزیر اعلیٰ رہیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ رہیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ سے ہٹایا گیا تو ایک بھونچال آ جائے گا۔ وہ پارٹی کا فیس بھی رہے ہیں بڑے عرصے کے، خیبر پختونخوا کا بڑے ایکٹیو ممبر بھی ہیں، انہوں نے بہت پچھلے کچھ عرصے میں جو موبلائزیشن کی، ان کو ہٹانا اور اس وقت 2 عہدوں سے ہٹانا ایک بہت سخت اور ڈسرپٹیو میسج آ جائے گا۔ کیا میں یقین کرتا ہوں کہ بشرا بی بی کو سزا دینے میں علی امین کا ہاتھ ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ علی امین اس حد تک جائیں گے کہ عمران خان یا بشرا بی بی ان کے خلاف وہ اس حد تک کوئی کام کر سکتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ بات سوچی ضرور جا رہی ہے، اس کا بڑا ایک اسٹرانگ ورڈڈ میسج بھی گیا ہے۔ دوسرا، کرپشن۔ 1 اگست کو ملاقات ہوئی تھی شکیل خان کی عمران خان صاحب کے پاس، وہ گئے تھے جیل میں ملنے، انہیں کہا گیا تھا پریس کانفرنس کریں، 2 تاریخ کو انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ پھر ایک آڈیو لیک سامنے آ گئی تھی جس میں پیسوں کے لین دین کی بات وہ کر رہے تھے، کہا گیا کہ وہ گھیرنے کی کوشش یا پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے، ایویڈنس اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن 16 اگست کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا ان کو بھی، اور بعد میں جنید اکبر کو بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد ایک خاموشی طاری ہو گئی۔ تو کیا کرپشن وجہ ہے؟ 4 مہینے سے ملاقات عاطف خان کی اور جنید اکبر کی عمران خان صاحب سے نہیں ہو رہی تھی، یک وہ ملاقات بھی ہو گئی۔ 4 مہینے لگتا ہے ایسا ہے، ملاقات میں جب پوچھا گیا کہ کرپشن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ علی امین کو ہٹانا ہے، اس وجہ سے عاطف خان کو اور جنید اکبر کو بلایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لانگ مارچز جو اسلام آباد ہوئے، ایک دفعہ علی امین وہ بڑا لمبا سا چکر کاٹ کے واپس پشاور پہنچے تھے، بڑی تنقید ہوئی تھی پارٹی کی جانب سے۔ دوسری دفعہ بشرا بی بی نے یہ جب وہ واپس چلی گئی کہا کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی، علی امین ان کو زبردستی واپس لے کر گئے۔ احتجاج کی ناکامی یہ بھی علی امین کے سر ہے کہ مبینہ طور پر پارٹی کے اندر بشرا بی بی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو احتجاج یا لانگ مارچز ناکام ہوئے اس کے پیچھے بھی یہ وجہ تھی، اور وجہ یہ ہے جو اب ایک اور سوچ
پروان چڑھ رہی ہے کچھ حلقوں میں پارٹی میں مبینہ طور پر کہ اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب ہیں، کیونکہ علی امین صاحب محسن نقوی کے ساتھ تصویریں بڑی کھنچواتے ہیں. تو یہ وجہ بنی، یہ وجہ کہ وہ 2 عہدوں کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ وجہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ 2 عہدوں کے اوپر یعنی انتظامی اور سیاسی جماعت کے پارٹی ہمیشہ سے اس طرح کام کرتی رہی. ہر سیاسی جماعت میں یہی ہے، میاں صاحب پارٹی کے صدر بھی ہوتے ہیں یا چیئرمین بھی ہوتے ہیں، جو بھی صدر ہوتے ہیں اور وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں. پنجاب کے صدر شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بھی ہوتے ہیں. تو یہ کوئی وجہ آج تک پاکستان کی سیاست میں ہوئی نہیں. اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ادھر سے جان لیتا ہوں. اسد کیسر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور پتہ تو آپ کو بھی ہے کہ وجہ یہ نہیں ہے. نہیں دیکھیں، یہ بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے ایک پورا تمہید ڈالی، لیکن میں آپ کے سامنے ایک اور بھی آپ کے جو ہماری پارٹی کی ہسٹری بڑھاتا ہوں. میں الیکٹڈ صدر تھا، میں نے انٹرا پارٹی الیکشن جیتا، اور جب میں اسپیکر بنا تو 1 سال بعد پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو سرکاری عہدے ہیں اور جو پارٹی عہدے ہیں وہ الگ الگ ہوں. تو میں صوبائی صدارت سے میں نے استعفیٰ دے دیا، اور پرویز خٹک جو ہے نا اس وقت سیکرٹری جنرل تھے، اس نے استعفیٰ دے دیا، جاگیر ترین سیکرٹری جنرل بن گئے. میری جگہ جو ہے نا اعظم ساتھی بن گئے. تو یہ پارٹی اور عمران خان صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا اس وقت. نہیں، عمران خان تو اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے نا. عمران خان تو بعد میں رہے، اس وقت جو ہے نا بعد میں رہے، بعد میں تو اور چیئرمین بھی رہے. مطلب میں نے کہا کہ یہ بھی ہماری ہسٹری کا حصہ ہے نا، کہ اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جب دونوں عہدے ہیں تو وہ نہیں سنبھالے جا سکتے، تو اس کی وجہ سے ہوئے. اور باقی جو ہمارے مختلف اوقات میں جو نا ابھی چونکہ ہم نے ایک ممبرشپ پلان بھی شروع کیا ہے، ممبرشپ بھی شروع کر رہے ہیں، اور شاید آگے جو ہے نا پھر انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف بھی معاملات چلے جائیں. تو ایک ارینجمنٹ تھی، اور یہ بہت برڈن بھی تھا. سر ویسے آپ دیکھیں، یہ آپ کی دیکھیں، میں بار بار یہ آپ کو مثالیں دے کے بتا رہا ہوں اسد کیسر صاحب، کہ یہ وجہ نہ کبھی پہلے تھی، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ وجہ اب بھی نہیں ہے. علی امین وزیر اعلیٰ تو رہیں گے، یہ ہٹانا بہت بڑا فیصلہ ہوگا. یہ بھی صدر سے ہٹانا تو بڑا فیصلہ ہے ہی، یہ تو کچھ زیادہ ہی بڑا فیصلہ نہیں ہوگا. نہیں، اس وقت تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور خان صاحب سے بھی ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. ابھی جب نکلیں گے تو اس سے پوری پوچھیں گے، کیونکہ اس وقت ہمیں ویسے بھی بڑے چیلنجز ہیں. تو ہم سر ویسے آپ کون سے گروپ میں؟ آپ، میں نے سنا ہے آپ جنید اکبر گروپ میں. دیکھیں، میں عمران خان کے گروپ پہ ہوں، جو عمران خان ہے بس اسی کے ساتھ ہوں. ابھی آپ کے بھائی ابھی مبارک دینے گئے ہوئے تھے جنید اکبر کو، ابھی تصویر میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، پھول لے کر وہ بھی ہیں، مشال یوسف زئی بھی بیٹھی ہیں. جنید اکبر اور عاقب بیرابائی جو ہے کلاس فیلو ہے، پشاور یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، تو اس کا تو ذاتی تعلق کی وجہ سے گئے، بہت پرانا تعلق ہے، ذاتی تعلق ہے. اور جنید اکبر جو ہے نا، یہ ہمارے 27-28 سال سے جب سے پارٹی بنی ہے، یہ پارٹی کا ورکر ہے. اور جب میں صوبائی صدر پہلی دفعہ 9 سال میں صوبائی صدر رہا، جب میں پہلی دفعہ صوبائی صدر بنا تو یہ میرے ساتھ جوائنٹ سیکرٹری تھے. تو اس کی بڑی محنت ہے، بہت سٹرگل ہے اپنے علاقے میں. اس وقت جو میں جایا کرتا تھا، پارٹی میں کوئی تھے نہیں، تو میں اس کو ساتھ لے کے جاتا تھا، سوات اور دیگر علاقوں میں جاتا تھا. پھر ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن میں بھی انہوں نے ہماری کافی سپورٹ. یہ کافی ایکٹیو. یہ بتائیں، جنید اکبر صاحب کا خیال تھا، عمران خان صاحب کو انہوں نے شاید کہا بھی کہ علی امین مجھے چلنے نہیں دے گا. نہیں دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی سنا پیغام بھیجا خان صاحب نے کسی کو؟ نہیں، میرے نالج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیا بشرا بی بی نے علی امین کو کوئی پیغام بھیجا تھا کہ تمہارا وقت ختم ہو گیا؟ نہیں. لیکن آپ یہ جانتے ہیں اس وقت جو ویسی ہے. جی میں کہہ رہا ہوں، بشرا بی بی نے علی امین کے جتنے مخالف لوگ تھے ان ساروں سے رابطہ کیا جب وہ پشاور میں تھی، خاص کر پہلے لانگ مارچ کے بعد، آپ کو یاد ہوگا. دیکھیں، نہیں، وہ مخالف کے ساتھ نہیں تھا. اس نے تمام جو جتنے بھی لوگ تھے، ہماری بھی میٹنگ ہوئی، شبلی اور سب کی میٹنگز ہوئی. اور وہ جو 26 نومبر والا ایشو تھا، اس کے حوالے سے اس کی میٹنگ ہوتی رہی، آرگنائزیشن کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوتی رہی. اور کیونکہ دیکھیں، آپ جو ہے نا بشرا بی بی کی ایک پوزیشن آپ ایزیوم کرے
کہ اس وقت جو ہے نا وہ جیل میں اس کو ایک مشکل تکلیف سی گزر رہی ہے، اس کا ہسبینڈ جو ہے نا جیل میں، وہ خود جیل میں رہی ہے، ایک سچویشن سے گزر رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو پھر جو ہے نا، حالانکہ وہ ہاؤس وائف ہے، اس کی سیاست سے اس کے تعلق نہیں ہے، لیکن پھر ایک مجبوراً جب ایک سچویشن آ جاتی ہے تو آپ کو جو ہے نا پھر اپنے حق کے لیے اور اپنے رشتہ دار کے لیے، اور خاص کر جب آپ کا ہسبینڈ ہو تو اس کے لیے اس کا ذمہ داری تھی. سر لیکن آپ اس کہ میٹنگ وہ کا حصہ تھے، پڑی اور جو اس نے پہلی میٹنگ کا جی. آپ حصہ تھے. مجھے بتایا گیا کہ 7 دفعہ بڑا سخت یعنی بغیرت اور بے شرم کے لفظ استعمال کیا گیا. آپ اٹھ کے گئے تھے اس میٹنگ سے، غصے سے اٹھ کے چلے گئے تھے، میں نے تو سنا ہے، لیکن آپ کا یہ مجھے بتایا گیا کہ آپ نے پوری میٹنگ اٹینڈ نہیں کی، آدھی میٹنگ کے بعد چلے گئے تھے. سو وہ ہاؤس وائف کے علاوہ بڑی سخت خاتون بھی ہیں. شی ٹیکس پولیٹیکل پوزیشنز آلسو. جہاں ناکامی ہوتی ہے پھر بڑی سخت الفاظ میں اس ناکامی کے اوپر بھی اپنا ریاکشن دیتی ہے. دیکھیں، میں نے اس لیے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ ایک سچویشن ایسی فرسٹریشن، لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں اس کو تو نہیں کر سکتا کہ یہ اس طرح اس کی باتیں کی تھی. باہر اس کا کنسرن زیادہ تھا کہ ہمیں ابھی مزید بہت زیادہ کچھ کرنا چاہیے جو کہ نہیں ہو رہا، اور ڈیفینیٹلی اس کا جو ابھی جو اس کا اس وقت سٹانس تھا، تو ہم جتنا کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. اور اس میں دیکھیں، میرا تو عمران خان کے ساتھ تعلق ایک چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کا ہے. یعنی مجھے بتایا، میں نے زندگی کے 29 سال عمران خان کو دیے ہیں، اس میں بہت اپس اینڈ ڈاؤن آئے. یہ ویسے آپ کا جو حکومتی ڈاؤن تھا وہ میں نے دیکھا تھا جب حکومت تھی، اور آپ کا، اور خاص کر 22 کے بعد بھی جب حکومت چلی گئی، جب تک 9 مئی نہیں ہوا تو آپ کا تو ڈاؤن ہی چل رہا تھا. ملاقات تو ہوتی نہیں تھی، آپ لوگوں کو کہاں زمان پارک آنے دیتے تھے؟ نو دیکھو، یہ سارے مسکنسیپشنز ہیں. یہ جو ہے نا، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے کیا، جو جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ میں نے خان کی ایڈوائس ہی کیا تھا. اور میں آپ کو آن ایئر کہتا ہوں، جو ڈیسیجن ہماری ہوئی تھی، یہ خان صاحب کی زیر صدارت اسی رات ہوئی تھی جس رات جو ہے میں نے ڈیزائن دیا تھا. اس میں شہمود قریشی صاحب، اس میں اسد عمر، پرویز خٹک، شفقت محمود، ان سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں. جی میں جانتا ہوں، میں ساری یہ بات ٹھیک ہے. 18 لوگ تھے. میں نے 2-3 لوگوں سے ان میں سے علیحدہ یہ بات سنی ہے، اس لیے میں یہ جانتا ہوں اس بات کو. میں وہ اس طرف اشارہ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عموماً کچھ لوگ، جیسے آپ، مجھے یاد ہے کہ زمان پارک میں خان صاحب زیادہ رہے حکومت جانے کے بعد، لیکن وہاں پر بھی وہ ایک بڑا سیٹ گروپ ہوتا تھا جس کو ایکسیس ہوتی تھی، اور وہ پشتون گروپ جو تھا وہ تھوڑا سا بیک اینڈ پہ چلا جاتا تھا، جس میں آپ بھی تھے اور لوگ بھی تھے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ یہ بڑی لمبی کہانی بن جائے گی. یہ بتائیں، جب بھی مولانا آپ نے اپوزیشن الائنس بھی بنانا، یہ بھی ایک کہا گیا، میں اس پہ آؤں گا، میں ذرا سیاسی معاملات پہ آؤں گا. کیا جو پی ٹی آئی کا اتحاد مولانا سے نہیں ہوا، جب بھی بات ہوتی تھی علی امین کا کوئی بیان آ جاتا تھا، اس کو اس طرح دیکھا گیا کہ وہ یہ الائنس نہیں بننے دینا چاہتے؟ دیکھیں، ہمیں تو چونکہ وہ دونوں ایک ہی حلقے سے ہے، الیکشن لڑا ہے، تو نیچرلی ایک چیز ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت جو میرا مولانا سے رابطہ تھا، تو مجھے علی امین نے ہی مطلب بتایا تھا. مجھے اس نے کہا تھا کہ آپ جو رابطہ کریں، حالانکہ اس وقت آپ کو پتا تھا کہ ہماری اختلافات بھی بہت زیادہ تھے، ہمارے صفوں میں جو ہے مولانا کے بارے میں غصہ بھی بہت زیادہ پایا جاتا تھا، تو اسی میں ہم بھی تھی کہ ابھی ہماری. مجھے انکریج کیا علی امین نے، پھر جو شبلی، پراز اور عمر ایوب سب نے مجھے کہا کہ تم جو ہے نا مہربانی کرے اور آپ جو ہے نا مولانا کو ملے. تو پھر وہ جو ہم پہلے ملاقات ہوئی تھی تو وہ علی امین کی ایما پہ ہم نے ملاقات کی تھی، اور جتنی ملاقاتیں ہماری ہوئی ان کے ساتھ جو ہے نا. لیکن پھر یہ آپ کو حیرانگی ہوتی تھی کہ آپ کو ملاقات کا کیا کہ علی امین اتنا سخت بیان ٹھوک دیتے تھے بیچ میں؟ اصل میں مولانا صاحب کی بائی ادھر جو ہے نا لوکل پالیٹکس اس بیچ میں آ جاتی تھی. ہم نے مولانا صاحب سے بھی شکایت کی اور علی امین سے بھی شکایت کرتے تھے. دونوں کو میں نے کہا تھا کہ دیکھیں، ایک لارجر بڑے مقصد کے لیے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ کے دیکھیں. اس وقت تو ہمیں 2 باتیں ہیں کاشف صاحب، ہمیں اس وقت چیلنج، ایک ایز اے اپنے علاقے کے نمائندے کی حیثیت سے، یعنی ہمارے علاقے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور بارڈر کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اور افغانستان کی وجہ سے جو اثرات ہیں وہ بہت بری طرح ہمیں متاثر کر رہی ہے. دوسری طرف جو ہے نا ہمیں ضرورت اس وقت کی، عمران خان جیل میں ہے، تو اس کے لیے بھی ہم نے بڑا پد دکھانا ہے. اور جو ہماری جدوجہد ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں تمام اپوزیشن پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، اور اس میں مولانا صاحب کا ایک بہت اہم رول ہو سکتا ہے.
تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت اگر ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ لڑنی ہوگی تو اس میں ہم نے مولانا صاحب کو ہر صورت میں ساتھ رکھنا ہے. ویسے بھی ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم نے جو یہاں وفاق میں چونکہ اپوزیشن لیڈر ہے, اس نے عمر ایوب کو اپنا پوزیشن لیڈر تسلیم کیا ہے, تو ہم اس کے ساتھ کل ہماری شاید ملاقات ہو جائے مولانا کے ساتھ, اس کے ساتھ ٹائم سیٹ کر رہے ہیں اور دو ایشوز پہ ہم کر رہے ہیں. ایک جو یہ الیکشن کمیشن والا ایشو ہے کہ جو نامینیشن آف دا ممبر, اس کے اوپر بھی مشاورت کریں گے, اور ہم اپنے جو مذاکرات ہے اس کے حوالے سے بھی اس کو اعتماد ملیں گے, جو سچویشن اس کے سامنے رکھیں گے, اور آگے جو ہماری صوبے کے حالات ہے اور خاص کر جو ہمارے ہمیں درپیش چیلنجز ہے اس کے اوپر بھی اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے. یہ بتائیں, اور ہم ایک بہت بڑا پلان بنا رہے ہیں کہ جی وہ میں جانتا ہوں پلان, ایک گرینڈ اپوزیشن کا پلان. میں اس کے بعد باقی جماعتوں کا پوچھوں گا آپ سے کہ ان سے کیا کیا بات ہوئی آپ کی. صوبے میں کرپشن ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں, کرپشن کے بارے میں زیرو ٹالرنس ہے. ہو رہی ہے سر کسی بھی صورت میں عمران نہیں کوئی کرپشن نہیں ہو رہی. کوئی کرپشن اگر ہو رہی ہے تو کوئی ثبوت لے کے آئے نا. بہت ادارے ہیں, اور ہمارا ایک ادارہ اینٹی کرپشن کا بھی ہے, وہ اس کا نوٹس لیتے ہیں پورا. سو عاطف خان کو جو نوٹسز گئے وہ ٹھیک گئے؟ نہیں, عاطف خان کو جو نوٹسز گئے یہ پرانے ہیں, اور وہ اس کا ریکارڈ وہ شکیل خان کی آڈیو جو جس میں پیسوں کے لین دین کی بات ہو رہی نہیں, وہ میں اس کو اس وقت کنفرم نہیں کر سکتا. وہ انہوں نے جو بات کی تھی شکیل خان کی یا جو عاطف خان کی تھی, اور عاطف خان نے جو بات کی تھی کہ جو نوٹس ملا ہے وہ پرانے مطلب جو عبوری حکومت تھی انٹرم گورنمنٹ, اس کے وقت میں جو کیسز بنائے گئے تھی وہی کیسز. بالکل ٹھیک. یہ بتائیں سر, ابھی آپ کہہ رہے کرپشن نہیں ہے, خان صاحب نے جیل میں جتنے دوست ملنے آئے تحریک انصاف کے, ان سے پوچھا کرپشن ہو رہی ہے؟ ساروں نے کہا جی ہو رہی ہے, فلانے کا گروپ کر رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کاشف صاحب, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. دیکھیں, میں کسی کی دفاع نہیں کروں گا, نہ مجھے کسی کی, میں جو ہے نا سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی کی بنیاد ہے کرپشن کے خلاف. اگر کوئی بھی کرپشن کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف قانون کے مطابق سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. لیکن کوئی ثبوت لے کے آئے نا, ہماری پوزیشن تو ہے, کوئی لے کے آئے کہ کیا ہو رہا ہے. ویسے تو میں آپ کے بارے میں کہوں گا, آپ میرے بارے میں کہیں گے. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ کے جو گروپ کے لوگ ہیں اسپیکر صاحب, آپ کی گروپ کے جو لوگ ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں. میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ آپ, یہ جنید اکبر صاحب بھی اس میں شامل ہیں کہ جو خان صاحب کو پہلے کہتے تھے کہ کرپشن ہو رہی ہے, اور اب 4 مہینے بعد خان صاحب نے بلا کے عاطف خان کو اور جنید اکبر کو پھر یہ پوچھا کہ کرپشن ہو رہی ہے, تو ایک نے کہا ہاں جی ہم چیک کر کے بتائیں گے, تو دوسرے ہمارے, آپ جانتے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں, شاہ فرمان صاحب شاید وہاں پہ کھڑے تھے, ان سے بھی پوچھا خان صاحب نے کہ ہاں جی آپ بتائیں, تو انہوں نے کہا ہاں جی وہ کون کون سے کیا کیا کر رہے ہیں. تو اسی لیے گفتگو تو ہو رہی ہے آپ کی پارٹی کے اندر, اب آپ نہ کریں اس گفتگو کو. تو وہ سر یہ بتائیں, وزراء بھی اب بدلے جائیں گے کیونکہ خان صاحب نے لسٹ مانگی ہے وزیروں کی کہ کون کر رہا ہے کرپشن, تو اور اس کو ہٹائیں گے, تو آپ کو نظر آ رہا ہے وزراء بدلے جائیں گے؟ دیکھیں, میرے نالج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. پارٹی کے عہدوں میں, باقی عہدوں میں کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ وہ تو ڈیفینیٹلی ہوگی, وہ تو ٹائم کے ساتھ جو بھی ابھی ہے نیا صدر آ گیا ہے وہ عہدے کریں گے. لیکن میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں, میرا گروپ صرف اور صرف عمران خان ہے. عمران خان میرا گروپ ہے. میں اس وقت جو ہے میرا فوکس ہے کہ اس وقت اس جنگ کو کیسے مضبوطی سے لڑا جائے اور کامیاب ہو جائے. اور ہماری جنگ کیا ہے؟ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. عمران خان جو ڈٹ کے کھڑا ہے, دیکھو ہم پٹی ایشوز میں بھی نہیں جانا چاہتے سر, وہ چلے بڑھنا چاہتے, باقی پارٹی پٹی ایشوز میں سیاست کرتی ہے. لیکن یہ بتائیں کہ شیخ وقاص اکرم 9 مہینے تک ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنایا گیا, حکومت اڑ گئی, یہ نہیں بنے گا, کوئی اور بن جائے گا. اور نور عالم خان کا نام بھی ہم نے سنا, کسی اور کا بھی نام سنا کہ جی وہ بھی بن سکتے کسی دوسری جماعت سے. اور جو ہی جنید اکبر کا نام آیا 2 گھنٹے میں بقول جنید اکبر کے, میں سنا دیتا ہوں, خواجہ آصف نے وزیر اعظم سے بات کر کے ان کو چیئرمین پی ایس سی بنایا تھا. سنیے کیا کہا انہوں نے. میری ان کے ساتھ 2 ٹرمز کی واقفیت ہے, میرا خیال ہے اچھے آدمی ہیں. میری تو ان کے متعلق رائے جو ہے وہ ٹھیک ہی ہے. یہ بعض چیزوں پہ ہم سٹینڈ لیتے ہیں, انٹیگریٹی ان کی انٹیکٹ ہے. یہ تو تعریفی کلمات ہیں جو خواجہ صاحب نے کہے, لیکن انہوں نے خود بتایا ماریا میمن کے پروگرام میں کہ میں خواجہ صاحب نے بات کی وزیر اعظم سے اور میں بنا. جی
ساری اسٹینڈنگ کمیٹی کی یہی روایات ہے کہ پہلے سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ فلاں بندے کو ہم نے بنانا ہے. میرے نام پہ حکومت راضی نہیں ہو رہی تھی. اسپیکر صاحب نے اس میں کردار کیا کہ یار ایک ڈیڈ لاک ہے اور وہ ختم ہو جائے گا. اس وجہ سے جب آپ کو پہلے شیخ وقاص صاحب کے نام پہ اعتراض تھا کے بعد جو ہے خواجہ آصف صاحب کو بھیجا گیا پی ایم صاحب کے پاس اور 5:30 بجے پھر پی ایم صاحب نے اس پہ راضی ہو گئے. یہ آپ کو حیران کن بات نہیں لگی اسپیکر صاحب کے وزیر اعظم خواجہ آصف ان کے لیے گئے, پرائم منسٹر اگری ہوئے, اسپیکر بیچ میں کودے؟ کیا وجہ تھی کہ 9 مہینے سے شیخ وقاص کا نام ناقابل قبول ہے اور ان کا ایک دم قابل قبول ہو گیا؟ دیکھیں مجھے تو سمجھ نہیں ہے. شیخ وقاص بھی ہمارا بہت ہی سینئر لیڈر ہے, بہت سارا آدمی ہے, سمجھدار آدمی ہے. ہونا چاہیے تھا, کیوں نہیں کر رہی تھی؟ آپ حکومت سے پوچھ لیں. جنید بھی آ گیا. جنید ہمارا پرانا ورکر ہے, پرانا پارٹی کے لیے بہت بڑے خدمات ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی ہے. سر شیر افضل مروت کے خواجہ صاحب سے ملاقات کی وجہ سے ان کو شو کاز کر دیا گیا تھا ایک دفعہ, یاد ہے آپ کو؟ نہیں, وہ بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ کے لیے بات ملے تھے ان سے نا, آپ کو یاد ہوگا. ایک ناراضگی ضرور ظاہر کی گئی تھی لیکن کوئی شوکاز موکاز نہیں دیا گیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں شیر افضل ہمارا بڑا اچھا دوست ہے لیکن اس کو بھی جب بات کرے تو اس کو اس میں احتیاط ضروری ہوتا ہے کہ وہ احتیاط نہیں. لیکن میں واقعات کو کمپیئر کر رہا ہوں اسد کیسر صاحب کے. جب شیر افضل مروت خواجہ صاحب سے ملے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بننے کے لیے تو پارٹی نے ناراضگی کا اظہار کیا. یہاں جنید اکبر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ خواجہ صاحب نے میری طرف سے جا کے پرائم منسٹر کو منایا, اسپیکر میرے لیے میدان میں آئے, 2 گھنٹے کے اندر سب سیٹ ہو گیا جو 9 مہینے سے نہیں ہو رہا تھا. اس پہ کسی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اوکے, سب سیٹ ہے. مجھے اس کے بارے میں, کیونکہ میں نے ایک اپنی پالیسی بنائی ہے کہ جو پارٹی کی خاص کر جی والے معاملات تھی, اسٹینڈنگ کمیٹیز کی تقسیم, میں نے اس کو اپنے آپ کو علیحدہ رکھا تھا اور میں نے کہا کہ میں نہ کسی عہدے کا خواہش مند ہوں, نہ کہ پوزیشن کا خواہش مند ہوں, اور آپ کوشش کریں کہ جتنی کنسنسس سے ہو سکتے ہیں وہ اس کو آگے کرنا چاہیے. لیکن جو بات آپ نے کی ہے کہ اسپیکر صاحب نے اس کے لیے بالکل رول ادا کیا ہے اور شاید اسپیکر صاحب کے ساتھ اس کی, کیونکہ 3 ٹرمز ہو گئے نا کہ اسپیکر صاحب کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, شاید اسی وجہ سے. لیکن ایک بات بالکل واضح ہے اور وہ یہ ہے سر شیخ وقاص ان کی پارٹی میں بھی رہ کے آئے ہیں, اس پارٹی کا اس کا خیال کوئی نہیں, اور 3 ٹرمز کا خیال رکھے چلیں. آپ اگر کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. ہو سکتا ہے ادھر کوئی اس کے ساتھ کوئی, میں اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل اس لیے کوئی اپنا رائے نہیں دے سکتا کہ وہ چونکہ اس کی معاملات ہیں نا. ہمیں شیخ وقاص بھی قابل قبول تھا, شیخ وقاص بھی بہت سمجھدار اور ڈیسنٹ آدمی اور پارٹی کے لیے بڑے خدمات ادا کر رہا ہے, اور جنید اکبر نہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی تھنگ, میں تو صرف وہ بھی کمپیئر کر رہا ہوں کہ آخر یہ وجہ کیا بنی. یہ بتائیں جنید اکبر کو فون کر کے علی امین نے مبارکباد دی ہے؟ مجھے نہیں علم. دینی چاہیے, دیں گے. میں چونکہ مجھے علم نہیں ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو. مجھے کیا, میں خود ابھی جنید اکبر کو نہیں ملا ہوں. میرا ارادہ ہے کہ 1-2 دن میں مل لوں گا اس کو, کیونکہ میں بیمار تھا, میرا ٹیمپریچر بھی تھی اور میں کوئی صوبے میں تھا, تو 1-2 دن میں اب خود بھی ملاقات نہیں. ٹیلی فون پہ میں نے اس کو مبارکباد دی ہے لیکن ملاقات نہیں ہوئی ہے. لیکن میرے خیال میں اگر آپ تھوڑا پولیٹیکل سائڈ پہ بھی آ جائے تو ہم اپنا بات کر لیں تو مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے. ویسے جنید اکبر صاحب کی ایک ایسی پرانی ٹویٹ میں نے میری نظر سے ہماری نظر سے گزری ہے, جنوری 16 کی ہے, پرانی زیادہ نہیں ہے, چند دن ہی پرانی ہے, کہ آج مجھے اور عاطف خان کو عمران خان نے ملاقات کے بلایا تھا, لیکن معلوم نہیں کہ اپنوں کی مہربانی تھی کہ مخالفین کی کہ 3 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد بھی ملاقات نہیں کروائی گئی. سو وہ اس کا الزام بھی اپنوں کا, اپنا کون ہے اس میں میں نہیں جانتا وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. لیکن ایک بریک اگر اجازت دے لے لوں, بریک کے بعد مجھے ذرا مذاکرات کے بارے میں بتا دیں کہ آپ وہاں کیا ہو سکتا ہے یا ہوگا. ایک بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ذرا تحریک انصاف کے اندر ایک بھونچال سا آیا ہے. تو پہلے اس میں سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ آخر یہ تبدیلیاں کیوں آ رہی ہیں. لگتا ہے کہ جب بھی ایک فیز سے نکلتے ہیں, مجھے اسپیکر صاحب لگتا ہے اسد کیسر صاحب کہ آپ ایک فیز سے نکل کے اب دوسری فیز میں جائیں گے. پہلی فیز ہو گئی جس میں الیکشنز بھی ہو گئے, الیکشن کے بعد حکومت بھی بن گئی, احتجاج بھی کر لیے, مذاکرات بھی کر لیے, لیکن کامیابی نہیں ہوئی. اور سڈنلی اب تحریک انصاف مجھے لگتا ہے از رننگ آؤٹ آف آپشنز. آپ کو اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ پہلا تو یہ بتا دیں مذاکرات تو ختم ہو گئے نا, جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا آپ کال پرسوں کسی مذاکرات میں تو نہیں جائیں گے.
جی جی بالکل، ہم کوئی مذاکرات میں نہیں جائیں گے. ایک تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے. وہ جو ہماری ساتھ جو انہوں نے ایک ریٹن جو میمورنڈم ایشو کروایا تھا، بیان جو جاری کیا تھا، اس میں بھی تھا کہ منڈے کو اس کی ملاقات کروائی جائے گی. تو ایک حکومت اتنی بیچار ہو، لاچار ہو کہ وہ ملاقات ارینج نہیں کر سکتی. مجھے بتائیں تحریک انصاف کا سب آپشن کیا ہے؟ مذاکرات آپ نے کر لیے، لانگ مارچز آپ نے کر لیے، دھرنے کی کالیں آپ نے دے دی، سب کر لیا. ناؤ واٹ؟ رہ کیا گیا آپ کے پاس کرنے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپشن تو ہمیشہ اویلیبل ہوتی ہے، اور جو تحریکیں جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. تحریک آگے نظریات اور تحریک آگے بڑھتی ہے. ہماری ہاں لیکن سر خان صاحب کے باہر نکل دیکھیں، تحریک اگر ہو نظام کے ٹھیک کرنے کی، اسد کیسر صاحب، پھر تو میں آپ کی بات مانتا ہوں. اصل رولا یہ ہے کہ آپ نے خان کو باہر نکالنا ہے، اور خان کو نکالنے کے لیے اگر آپ یہ کہیں ہاں 2-3 سال تو چلے گی یہ تحریک، تو 2-3 سال اس نے اندر رہنا ہے. پھر عمران خان نہیں دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے جو ہماری تحریک ہے یہی کہ ریلیز عمران خان، اور عمران خان کے ساتھ جو ہمارے جتنے قیدی ہے سب کو اور ورکر سب کو رہا کیا جائے. نمبر 2 یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کیوں جیل میں ہے؟ وہ جیل میں اس لیے ہے کہ وہ اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس ظلم کے خلاف اور اس لاقانونیت کے خلاف، اور اس وقت جو ایک قسم کی مارشلائی دور ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے. تو اس کے خلاف ہم نے جدوجہد کرنی ہے. دیکھو، خان صاحب کو جب ہم ملے جیل میں تو ہم نے اس کو ریکویسٹ کی کہ ہمارے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو رہائی. انہوں نے کہا نہیں، 1 پوائنٹ ایجنڈا نہیں ہے. میں مطلب آپ مجھے رہا کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے آن دا وٹ کاسٹ، اس کا کاسٹ کیا ہوگا؟ تو میں نے تو کہا کہ میں نے تو کاسٹ نہیں. سب سے پہلے میرے یہ ہے کہ ہمارے تمام ورکر کو رہا کیا جائے، کمیشن بنایا جائے، اور ملک میں آئین کی بالادستی ہمارے ٹاپ. سر لیکن اس سے لگتا تو یہی ہے اسد کیسر صاحب کہ یہ سب اچھی باتیں ہیں. یہ آج سے 6-8 مہینے بعد بیٹھ کے بھی ہم یہی باتیں کر رہے ہوں گے. آپ اس وقت بھی کہیں گے خان نہیں، آئین کی بالادستی، ملک میں ایک رول آف لا ہونا چاہیے، مارشل لا لگا ہوا ہے. وہ پیکاک میں دیکھیں نا جی، پہلے انہوں نے عدالت کو فتح کیا، اب انہوں نے صحافیوں کو یہ میڈیا کو بھی کر لیا ہے. پارلیمنٹ ویسے ہی کس قسم کی پارلیمنٹ ہو گئی آپ نے دیکھا. حکومت تو میرا خیال ہے نام کی حکومت تو چلا بھی وہ نہیں رہے. شاید روز بیٹھ جاتے ہوں گے یہ سوچ کے کہ ہم وزیر اعظم ہیں اور وزیر ہیں. سو مسئلہ تو وہ ہم 6-8 مہینے بعد بھی یہی باتیں کر رہے ہوں گے کہ نظام نہیں ہے، نظام کوئی اور چلا رہا ہے. لیکن کچھ نہیں ہوگا، ایسے ہی چلے گا. That's how it looks. نہیں دیکھیں، سب سے پہلے بات کیا ہے، پہلی دفعہ ایک لیڈر جو ہے نا اس ظلم کے نظام کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں نواز شریف جو ہے نا تھوڑی دیر بعد جو ہے نا اس نے ایگریمنٹ کر کے جو سعودیہ، ہم یہ سب سال کھڑے رہتے تھے بس، اور دوسری 1 سال رہتے تھے، 1 یا 1.5 سال، پھر 1 سال جتنا بھی ہے بس. جب اس کی بات چیت شروع ہو گئی، ارینجمنٹ ہو گیا تو وہ چلے گئے. ٹھیک. اس طرح پیپل پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے نا ٹھیک ہے، سختیاں بھی گزاری ہے، مشکل بھی گزاری ہے، لیکن وہ باہر چلے گئے. خان صاحب واحد لیڈر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کسی صورت پہ اس ملک سے نہیں نکلوں گا. سر لیکن یہ دیکھیں نظام کہاں پہ، آپ جس نظام کی بات کر رہے ہیں وہ نظام کہاں آ گیا؟ چیئرمین سینٹ جو دوسرا بڑا سویلین عہدہ پاکستان کا، آپ کین یو امیجن وہ ہڑتال پہ چلے گئے. چیف الیکشن کمشنر کو گھر چلے جانا چاہیے. بہت افسوس ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. ویسے ہڑتال پہ ہی ہے نا بنیادی طور پہ اسپیکر صاحب اسد کیسر صاحب، اگر وہ کہتے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا تو ہڑتال ہی کر دی ہے نا انہوں نے. ہاں بالکل. عدالت میں دیکھیں، عدالت میں بینچ، عدلیہ کے ججز ایک دوسرے کے اوپر کھلے کورٹس میں جملے بازی کر رہے ہیں. یہ آپ کی عدالت کا حال ہے. ماشاءاللہ خود یہاں پر لے کے آئے ہیں. جب وہ ان کو بخار چڑھے ہوئے تھے کچھ لوگوں کو، وہ بخار اب اترے ہیں تو ان کو احساس ہو رہا ہے ہمارے سے غلطیاں کیا ہوئی ہیں. چیف الیکشن کمشنر صاحب گھر ہی نہیں جا رہے. قانون میں پہلے تبدیلی کر دی گئی تھی کہ جب تک اگلا اپوائنٹ نہیں ہوتا یہ گھر نہیں جائیں گے، اور مجھے لگتا ہے یہ اگلے سال 2 سال ادھر ہی رہیں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے میں نے جو آپ نے کہا کہ آپ کا کیا لائے عمل ہے، ہم نے کل جو ہے نا مولانا کو بھی ملیں گے، اس کے ساتھ ٹائم کر رہے ہیں. شاید خاقان صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے. ہم جی ڈی اے کو بھی انگیج کر رہے ہیں. ہم ایک پورا 1-2 ہفتے کے اندر جو ہے نا ایک بہت بڑا مختلف مکتب فکر کی جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے لوگ ہیں اس کو بلا رہی ہے. انٹیلیجنسیا ہو گیا، ہمارے بار ایسوسیشن ہو گئی، سول سوسائٹی ہو گئی، ہم نے سب کو اکٹھا کرنا ہے. یہ بات آپ کی اس نقطے پہ اگر اجازت دیں میں بریک لے لوں. اور بہت شکریہ، اسد کیسر صاحب موجود تھے.
हुकूमत को बहुत जल्दी है पीका ऑर्डिनेंस या ये पीका ये जो एक्ट है इसको पास करने की। सेनेट में भी आज कमेटी में ये पेश हुआ और पास हो गया, लगता है कल ये सेनेट से भी पास हो जाएगा। शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी कैंकर्स एसोसिएशन बनी है, उसका भी हिस्सा है और आज ये सेनेट कमेटी में भी गए थे जिसमें इस पर बहस हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग बहस हुई। शहजाद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेकर आज सेनेट की कमेटी में गए, जो क्या हुआ उधर कमेटी में शहजाद? अच्छा काशिफ साहब, हफ्ते के रोज हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारा साहब से मुलाकात हुई, उसमें सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब भी थे। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, पब्लिकली भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमसे ये गलती हुई है कि स्टेक होल्डर्स से पहले मुशावरत करते, कंसल्ट करते और फिर ये बिल लाते तो उसकी एक वाइडर एक्सेप्टेंस होती। इस गलती का एतराफ करते हुए उन्होंने ये कहा कि आपकी एसोसिएशन और दीगर जो सहाफ़ती एसोसिएशन है उनको हम दावत देते हैं कि आप हमारी सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर में आए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जो भी है इजहार करें और जो रिकमेंडेशन है आप दें तो उनको हम इनकॉर्पोरेट करके एक ऐसा बिल बनाएंगे जो वाइडली एक्सेप्टेड होगा। इस उम्मीद से हम वहां पे गए कि हम अपनी बात करेंगे और शायद कुछ लॉजिकल चीजें जो उनके सामने रखेंगे उसको वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही मीटिंग का आगाज हुआ, हुकूमती जो मेंबरान है फैसल रहमान साहब जो कि चेयर कर रहे थे इस मीटिंग को, बाज़ार उनका ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से। ये तो सेनेटर ये तो तरीके इंसाफ के सेनेटर है ना। मैं बताता हूँ, मैं बाज़ार क्यों कह रहा हूँ, उसकी आगे जाके स्टोरी डेवलप हुई है। तो उन्होंने हुकूमती अरकान से पूछा, उन्होंने कहा बड़ा जरूरी बिल है, फेक न्यूज एक मसला है। फैसल रहमान साहब चेयरपर्सन थे, उन्होंने भी कहा बड़ा मसला है, हम सब भी एक्सेप्ट करते हैं मसला है। लेकिन इसके बाद कामरान मुर्तजा साहब JUIF के सेनेटर, उन्होंने कहा मेरी कुछ रिकमेंडेशन है, कुछ अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन उन पर कोई बहस नहीं हुई। इरफान सिद्दीकी साहब की वजह से हमें 5 मिनट बमुश्किल बोलने का मौका मिला। हमने जब अपनी रिकमेंडेशंस बताई जो इस बिल में इश्यूज हैं बताए, तो ऐसा लग रहा था कि उनको एहसास था कि हम जो बात कर रहे हैं वो बड़ी रीजनेबल बात है। लेकिन उन्होंने कहा अब कुछ हो नहीं सकता, अगर मेंबरान हमारे पास लेकर आते अमेंडमेंट तो हम फिर उन अमेंडमेंट को पास करके ये आगे भेज सकते थे, लेकिन अब तो हमारे पास ना वक्त है, अगली मीटिंग भी है, और इस तरह करके पूरा एक बुलडोज हो गया। ये वो कह रहे थे कि ऑर्डर बड़ा सख्त है, ये पास होना ही होना है। फिर हमने कुछ पीपल्स पार्टी के मेंबरान से बात की तो उन्होंने कहा कि देखें हम मजबूर हैं। अब काशिफ साहब देखें, आप मैं प्रोग्राम करते हैं, हमारे पीछे कोई लाखों की आवाम नहीं खड़ी होती। ये पॉलिटिकल पार्टीज जो जमहूरियत का दावा करती हैं कि हम जमहूरी पार्टीज हैं, मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, आपके पीछे लाखों करोड़ों लोग हैं। किसी के पीछे सिंध की आवाम है, किसी के पीछे पंजाब की, कोई क्लेम करता है हमारे पीछे पूरे पाकिस्तान की आवाम है, कोई कहता है KP की आवाम है। तो क्या आप इतनी पोजीशन नहीं ले सकते कि आप 2 दिन 3 दिन इस पे एक सरासर बहस करवा लें और इसके बाद उसको आगे करें? आपने मतलब आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि 20 मिनट से ज्यादा इस इजलास को खेल सके। तो ये देख के पूरी बड़ी मायूसी हुई है। शहजाद एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं, आपने पीपल्स पार्टी से बात की, पीपल्स पार्टी वाले हमें हमारे बहुत से दोस्तों को यकीन दहानी करवा रहे थे कि हम इसको वोट नहीं डालेंगे। आपको बताया गया होगा, ये आई एम श्योर आप खुद ये काम करते हैं, आपको पता होगा। वो आज से हफ्ता 10 दिन पहले तक पक्का किया हुआ था उन्होंने सारों को कि इसको हम वोट नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी इसको वोट नहीं करेगी। लेकिन जो आपने करोड़ों वोट लोगों की बात की ना, देखिए जब वोट निकले लाख लेकिन अंदर एक्चुअली सबको पता हो कि है नहीं, तो फिर इंसान कमजोर हो ही जाता है। वो कमजोरी आपने पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में देखी है। ये सियासी कमजोरी है, ये कंधे देने वाली कमजोरी है, जो बंदूक रखने के लिए कंधा देते हैं। इसीलिए काशिफ साहब मैंने कहा कि वो क्लेम ये करते हैं कि हम जमहूरी पार्टी हैं, लाखों करोड़ों लोग हमें वोट करते हैं, एटलीस्ट क्लेम तो उनका यही है ना। लेकिन चलें बहरहाल, एज कंपेयर टू यू और एज कंपेयर टू माई सेल्फ, हमारे पीछे तो कोई आवाम नहीं खड़ी। हम यहाँ सहाफियों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये इसका इतलाक जो है ना वो हर उस शख्स पे हो सकता है जो एक फोन इस्तेमाल करता है, जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है और मैसेजेस शेयर करता है। वो आपने सुना ना शहजाद, आप किसी व्हाट्सएप के एडमिन तो नहीं है? व्हाट्सएप ग्रुप के व्हाट्सएप एडमिन को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसने रोका नहीं था एक काबिल जो कंटेंट और मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ। वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मजे की बात काशिफ साहब ये है कि इसके बाद जब हमारे एसोसिएशन के लोगों ने जब मुलाकात की बैरिस्टर गौर से, PTI के असद कैसर साहब से, और उनको बताया कि आपके चेयरपर्सन फैसल रहमान साहब का ये एटीट्यूड था वहां पर कि वो बस हशश कर रहे थे कि जल्दी से खत्म हो जाए ये इजलास, तो उनको बताया गया कि फैसल रहमान तो PTI का हिस्सा ही नहीं हम कंसिडर करते, इनको तो हम ओन ही नहीं करते, इनको शो कॉज नोटिस हमने जारी किया हुआ है और हम तो इनको डिसोन करते हैं। तो आप इनका मौकिफ PTI का मौकिफ ना समझें। ये वही सेनेटर हैं, ये वही सेनेटर हैं जिनके बारे में ये कहा गया था कि शायद शिबली फराज ने इनसे लोकेशन मांगी थी, क्योंकि इनको कहा गया था, सब सेनेटर्स और MNAs को कहा था एक सर्टेन टाइम पे कि उठाने का, और वोटिंग का मसला था 26वीं तरमीम पे, कि आपने निकलना नहीं, आपने सेफ जगह पे रहना। और ये वहां से एक शादी के लिए चले गए बकौल इनके।
تو ان کو کہا گیا آپ اپنی لوکیشن بھیجیں, تو انہوں نے کہا جس کو میں نے لوکیشن بھیجی اسی نے مجھے پکڑوایا. بڑا انٹرسٹنگ ایک پوری کہانی بنی تھی اس ٹائم. لیکن ہاں تحریک انصاف کا خیال ہے کہ ہی سولڈ آؤٹ, کہ یہ تو ہمارے سینیٹر نہیں, ہم اون ہی نہیں کرتے. اب کاشف صاحب اس میں ایسی بنیادی غلطیاں اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں, اس دن ہم نے یہ بتایا عطا طارق صاحب کو, انفارمیشن منسٹر کو, کہ اگر میرا پروگرام ٹی وی پر آتا ہے اس کے بعد وہ اپلوڈ ہوتا ہے یوٹیوب پہ یا کسی اور پلیٹ فارم پہ, تو کیا وہ اس بل کے زمرے میں آئے گا؟ انہوں نے کہا بالکل, کیونکہ اب وہ ڈیجیٹل اسپیس میں ہے تو وہ آئے گا. ہم نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلے ہم پیمرا کی گائیڈ لائنز کو ابائڈ کریں, ہمارے کوئی مسائل ہوتے ہیں, کوئی ہمارے پروگرام کے خلاف فائن ہوتا ہے, وہ ہم لیگل کاسٹ بھی کور کرتے ہیں, ہم سیکیورٹی کلیئرنس لیتا ہے ایک لائسنس چینل جو ہے, جو لائسنسی بنتا ہے, ہم اس پروسیس سے گزرتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارا پروگرام ڈیجیٹل اسپیس میں جائے گا ایک اور اتھارٹی بھی اس کو مانیٹر کرے گی, تو انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ تو ایک بنیادی فلا ہے اس میں اور اس کو دیکھنا چاہیے ہمیں. اب آپ سوچیں یہ بات ہو رہی ہے جب یہ قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے. یار شہزاد بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کی بات ٹھیک ہے پر سر آرڈر بڑا سخت ہے. یہ پیکا آپ کو پتا ہے جب کوئی حکومت آتی ہے, اپوزیشن میں یہاں پہ دھرنا دیا تھا, ابھی آج بھی بٹ صاحب نے کہا ہے دھرنا ہو سکتا ہے دیں ہم, یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بلاول بھٹو, شہباز شریف, اور جس کا جو بندہ تھا وہ ادھر بیٹھ کے ہمیں کہتا تھا کہ جناب ہم آزادی صحافت کے ساتھ ہیں. اس ملک میں اپوزیشن کی سیاست آسان ہوتی ہے, حکومتی سیاست کی کمپلشنز بڑی ہوتی ہیں. جو حکومت میں آتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم تلوار نکالیں اور جو آرڈر ہو اس کے اوپر جس کا گلا کاٹنا ہے ہم کاٹ دیں. ہم یہ کاٹنے کو تیار ہو گئے ہیں. مجھے ایک بریک لینی ہے. بہت شکریہ شہزاد اقبال ہمارے ساتھ موجود رہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. چیئرمین سینٹ ہڑتال پہ ہیں, ان کے ایک پروڈکشن آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہوا. ججز آج آپ نے دیکھا پچھلے کتنے دنوں سے نظر آ رہا ہے, لگتا ہے وہ بھی جانے والے ہیں ہڑتال پہ, کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے. کوئی ایک ان کی بات نہیں مانتا, دوسرا دوسرے کی بات نہیں مانتا. میڈیا بھی ان قریب دھرنا بھی دے گا اور ہڑتال پر بھی جائے گا اس پیکا ایکٹ کے خلاف. آپ کا چیف الیکشن کمشنر کی مدت ختم ہوگی, لیکن کیونکہ اس کی ضرورت ہے وہ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے. الحمدللہ وہ اپنا وقت مزید ہو سکتا ہے 1-2 سال یہاں پہ بیٹھے رہے. یہ ملک ایسے چلایا جا رہا ہے اور یہ ملک لگتا ہے کہ ایسے ہی چلے گا. قومی اسمبلی کے اندر بھی ہر وقت احتجاج اور نعرے بازی ہوتی ہے, حکومت بھی جس طرح چل رہی ہے. سو کتنی یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ یہ ہمارا نارم ہے اور یہ نارمل ہے ہمارے لیے کہ کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا, اور جو بھی جس کے ہاتھ میں بھی اختیار ہے, جس کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا ہے, وہ باقی سب کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.